ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور آپ کا خواب وہی، نبی کا خواب وہی، کہ خواب میں آپ کو جہنم دکھلائی گئی اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے اور ان کی وجوہات بتائی گئی۔ تو ایک آدمی دیکھا جہنم میں، اس کو سیدھا لیٹایا ہوا تھا، اور سرانے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا تھا، سر کچلا جاتا تھا، پتھر لڑک جاتا تھا، وہ پتھر لے کر آتا تو سر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا، پھر وہ پتھر مارتا اور کچلا جاتا، یہی عمل دہرایا جا رہا۔ پوچھا بھی یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھلا دیا تھا، اور فرض نماز کو چھوڑ کر پڑھا سوتا رہتا تھا، فرض نماز کو چھوڑ کر پڑھا سوتا رہتا، اس کی سزا مل رہی ہے۔ آگے گئے تو ایک آدمی کو اوندھا لیٹایا ہوا ہے، اوندھا الٹا، سرانے ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، اور وہ لوہے کی سلاخ اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، توبہ 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 توبہ، اور کھینچ کر اس کو پیچھے گدی تک لے آتا ہے، پھر اس کے ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر تک لاتا ہے، اور پھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر تک لاتا ہے، پھر دوسری جانب یہی عمل دہراتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جو صبح گھر سے نکلتا، جگہ جگہ بیٹھتا اور ہر جگہ بیٹھ کر جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، جھوٹ بہت بولتا تھا، جھوٹ بہت بولتا تھا، یہ اس کی سزا مل رہی، یہ اس کی سزا مل رہی۔ آگے گئے تو ایک تندور ہے، تندور، اور اس میں آگ کے شعلے ہیں اور آگ کی لپٹیں ہیں، اس میں جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں، اور آگ میں جل بھن رہے کباب کی طرح، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ آگے گئے تو نہر ہے اور اس میں خون کی طرح سرخ پانی ہے، اور ایک آدمی اس میں تیر رہا اور تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے، کنارے پہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے اور پھر تیرتا ہے اور پھر کنارے پر آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ تو بیٹا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے نا، اتنے گناہوں پر جرت کر لینا۔ تو بھائیو یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے ہمیں بہت اونچا کام دیا ہے، انبیاء والا کام۔ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ دکان، دفتر، کاروبار، گھر، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جیسے آدمی گھر بناتا ہے تو اس میں ایک چھوٹی سی بیت الخلا بناتا ہے نا، کمرے بڑے بڑے ہیں اور جناب اس میں اور چیزیں ہیں، لیکن بیت الخلا چھوٹی سی ہے، کیوں؟ کہ یہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ ہاں، آدمی بیت الخلا میں کب جاتا ہے؟ جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، تو دنیا، یہ دکان، یہ دفتر، یہ کاروبار، یہ گھر، یہ ضرورتیں ہیں۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ اپنی ساری صلاحیتیں اسی پر لگا دیں، اپنی ساری صلاحیتیں اسی پر لگا دیں پکڑ کر۔ ہاں، آج صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے۔ دکاندار کی قوت خرچ ہو رہی دکان پر، زمیندار کی قوت خرچ ہو رہی زمیندار پر، ہاں، کارخانے والے کی ساری دل دماغ خرچ ہو رہا ہے کہاں؟ کارخانے پر۔ ارے بھائی یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اور رزق تو مقدر کا ہے۔ یہ تھوڑا کہ بھی جو زیادہ کمائے گا وہ زیادہ کھائے گا۔ عام طور پر جو زیادہ کماتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ کم۔ جو تھوڑا کماتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ زیادہ۔ عام طور پر تو ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے 15,000 روپے کماتا تھا تو ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا، اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں۔ تو ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے انبیاء والا کام دیا ہے ہمیں، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو کیا ملے؟
ہاں ادھر دل دماغ چلے، دل دماغ ادھر چلے کہ انسانوں کو ہدایت مل جائے، انسان جہنم سے بچ جائیں، انسان جنت میں چلے جائیں. ہاں دماغ ادھر چل رہا ہو، قوت ادھر خرچ ہو رہی ہے، فکر ادھر چل رہی ہے. ہاں چائنا والوں کو ہدایت مل جائے، امریکہ والوں کو ہدایت مل جائے، تو وہ جو کلمے سے محروم ہیں، جو کلمے سے محروم ہیں، جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، وہ آخرت تو ہے ہی جہنم، دنیا بھی جہنم بنی ہوئی ہے. دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ کتے کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں جو کلمے سے محروم ہیں، سور کھاتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، چوہے کھاتے ہیں، چمگادڑیں کھاتے ہیں، توبہ 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 توبہ. ہاں جو کلمے کی نعمت سے محروم ہے. کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دی، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت. اس ایمان اسلام کو دنیا میں پھیلانا. 7 ارب کی آبادی ہے، 7 ارب کی آبادی ہے، اس میں سے مسلمان 1 ارب 1.5 ارب 2 ارب، باقی جو ہیں 5 ساڑھے 5 ارب وہ تو کفر پہ زندگی گزار رہے. ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد ہماری کیا ہے کہ سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری. تو سب نیت کرو بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ.